دوستو آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل کیو اے اے ریئیکٹ اسٹوڈیو پر۔ دوستو آج قاری احمد علی صاحب بیان فرمائیں گے جو کہ بیان بہت ہی بہترین اور بہت ہی پاورفل ہے۔ یہ بیان دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا اور انسان کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے گا، انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کا خوبصورت بیان۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیے مل کر بیان سنتے ہیں۔ نام کیا بتایا آپ کو؟ ریتا۔ رہنے والی کہاں کی؟ مکہ کی۔ یہ کیا کرے معلوم ہے؟ اس نے اپنے گھر میں ایک بہت بڑا چرخا رکھا تھا، چرخا رکھا تھا، اور اس چرخے کے اندر اون کو لایا جاتا تھا، سوت کو لایا جاتا تھا، اس کو کاتا جاتا تھا، اور اس کے کمبل اور بلینکٹ اور سویٹر وہ سب بنا جاتا تھا۔ اور وہ خود اکیلے یہ کام نہیں کرتی تھی، اس کے ساتھ میں اور بھی دوسری خادمہ اور باندیاں ہوتی تھی۔ مطلب ہے کہ کئی لوگ مل کر صبح میں اون کو لایا جاتا، سوت کو لایا جاتا، وہ چرخے میں رکھا جاتا، وہ چرخے کو گھمایا جاتا۔ اس زمانے میں مشینری تو تھی نہیں، اپنے ہاتھوں سے چرخے کو گھمانا، بڑے بڑی سوئی لانے کا، اس سے دھاگے کو تیار کرنے کا یہ کام صبح میں شروع ہوتا، شام تک میں اچھا خاصا کام تیار ہو جاتا۔ سویٹر تیار ہو گئے، بلینکٹ تیار ہو گئے، چادر تیار ہو گئی۔ پھر یہ عورت کیا کرتی تھی معلوم ہے؟ شام کے وقت میں جتنا کام کیا ہے سب کو پھاڑ دیتی تھی، سب کو پھاڑ دیتی تھی۔ یعنی جتنی چادریں بنی ہیں بن بن کے اس کو بھی نکال دیا، جتنے بلینکٹ بنے ان کو ہٹا دیا، جتنے دھاگے بنے سب کو ہٹا دیا، اور سب کو لے کر کچرے کے ڈبے میں ڈال دیتی تھی۔ میرے دوستو یہ ایک لمبے زمانے تک مکہ کی عورت نے کیا، جس کا نام ریتا، اور خود بھی کرتی تھی اور اپنی خادماؤں کے پاس بھی یہ کام کرواتی تھی۔ اس کا ذکر قرآن میں آیا، اس کا ذکر قرآن میں آیا، پارہ نمبر 14۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھے، پارہ نمبر 14۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اس عورت کی طرح نہ بنو۔ عورت کا نام بتایا آپ کو، کیا نام بتایا؟ مکہ والی عورت کا نام ریتا۔ اس عورت کی طرح نہ بنو جو صبح میں چرخا نکالے اور صبح میں اون لے کر آوے، سوت لے کر آوے، کاتنا شروع کرے، بننا شروع کرے، اور جب سارا کام تیار ہو جاوے، ایک دم مضبوط کام تیار ہو جاوے، تو شام کو دھاگے دھاگے الگ کر دے وے، پرزا پرزا الگ کر دے وے، اور اس کا کاتنا بھی الگ، اس کا سوت بھی الگ، اس کا اون بھی الگ، اور سب کو کچرے کے ڈبے میں جا کر پھینک دے وے۔ اللہ نے کہا کہ ایسی عورت کی طرح بیوقوفی والا معاملہ مت کرنا۔ عورت کا واقعہ سن کے تعجب ہوا نا؟ ارے ہوا نا؟ کتنی اچھی خاصی محنت کرنے کا، اتنا بڑا چرخا گھمانے کا، کوئی مشین اور کمپیوٹر تو تھا نہیں، اتنا محنت سے، اور خود اکیلے بھی نہیں کری، ساتھ میں خادماؤں کو پگار بھی دینے کا، اور وہ بھی کام کرے، اور صبح کا کیا ہوا، دوپہر کا کیا ہوا، شام کا کیا ہوا، اتنا مضبوط کام جس کو قرآن کریم نے کہا قوہ، ایک دم مضبوط کام، اس کو پورا بکھر 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 کے ختم کر دیا۔ تو میرے دوستو قرآن پاک نے اس واقعے کو کیوں بیان کیا؟ قرآن پاک نے واقعہ اس لیے بیان کیا کہ یہ اکیلی عورت نہیں ہے، ہم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، ہم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کام بہت مضبوط کرتے ہیں، بہت مضبوط کام کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد کچھ گناہ ایسے کرتے ہیں، کچھ گناہ ایسے کرتے ہیں کہ قیامت میں سب کا سب برباد ہو جائے گا۔ اب میں وہ خلاصے پر آ رہا ہوں، برابر خلاصہ سمجھنا۔ ایک آدمی ہے ماشاءاللہ، ہم سب کلمہ والے، بولو ہم سب کلمہ والے، ہم سب ماشاءاللہ نماز پڑھنے والے۔ الگ بات ہے کچھ لوگ پابندی کرتے، کچھ لوگ پابندی نہیں کرتے، کچھ لوگ مسجد میں پڑھتے، کچھ لوگ دکان پر پڑھتے، کچھ لوگ کاروبار میں پڑھتے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو 5 وقت کی بولو نمازیں پڑھتا ہے۔ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جہاں تک ہم صورت میں جانتے ہیں کہ زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ سال میں کتنی مرتبہ نکالنا ہے؟ ایک مرتبہ سال میں، تو زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں۔ اور یہ تو بہت زیادہ دیکھا گیا، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچاوے، بہت بڑا مسلمانوں کا طبقہ رمضان میں بیماری کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں؟
روزہ رکھتے ہیں، سحری کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، افطاری کا اہتمام ہوتا ہے، تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، روزہ رکھتے ہیں۔ اور بہت سو کو دیکھا جاتا ہے عمرے پر عمرہ بھی کرتے ہیں، ہر رمضان میں عمرہ کرتے ہیں جن کو اللہ نے مال دیا، اور اگر اللہ نے جن کو تھوڑا مال دیا وہ بھی بیچارہ پیسہ جمع کر کے زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ کرتا ہے، بلکہ صرف خود نہیں کرتا ہے، اپنی ماں کو بھی حج کروا لیتا ہے، اپنے ابا کو بھی حج کروا لیتا ہے، اپنے بوڑھے پھوپا پھوپھی کو بھی حج کروا دیتا ہے۔ بولو یہ سب کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ میرے پیاروں، اتنے اچھے ہم عمل کرتے ہیں، لیکن قرآن حدیث میں لکھا ہے 3 گناہ، ساتھ میں آواز نہیں آ رہی ہے، 3 گناہ ایسے ہیں کہ قیامت میں یہ سب برباد ہو جائے گا۔ ہماری نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، تہجد، عمرے، امی کو عمرہ کروانا، ابا کو حج کروانا، پورے خاندان کو لے کے دین کا کام کرنا، 3 گناہ اتنے خطرناک ہے جو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب برباد ہو جائے گا، اور ہمارا حال اس عورت کی طرح ہو جائے گا جو چرخا لے کر صبح سے شام تک اون کو سوتتی رہے، کاٹتی رہے اور بلینکٹ بناتی رہے، اور شام کو اپنے ہاتھ سے پھاڑ کر اس کو کچرے کے ڈبے میں ڈالے۔ ویسا ہی ہمارا حال ہوگا، اور یہ ہمارا جو حال ہے نا، قرآن میں ایک اور جگہ پر بھی بتایا، 19واں پارہ، بولو کون سا پارہ؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً منثورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بہت سارے بندے، میری بہت ساری بندیاں اچھے عمل کریں گے، نمازیں بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگی، حج بھی ہوگا، عمرے بھی ہوں گے، حق بھی ادا کرنا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب قیامت کا دن ہوگا میں ان کے اعمال کو ہوا میں اڑا دوں گا۔ اللہ کہتے ہیں ایسے ہوا میں اڑا دوں گا جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ تو وہ عورت کی طرح حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو آج ہم کو وہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے 3 گناہ ہیں جو ہمارے اعمال کو برباد کرتے ہیں۔ آپ سب سننے کے لیے تیار ہے نا؟ 15 منٹ ہمارے پاس ہے، ہم کو وہ 3 گناہ کی طرف جانا ہے۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے، کیونکہ جب سروے کریں گے تو لگے گا عوام تو عوام، خواص بھی مبتلا ہے، بڑے لوگ یہ 3 گناہ میں مبتلا ہے۔ سب سے پہلا گناہ میں آپ کو حدیث پاک سناؤں گا، ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ثوبان، بولو کیا نام ہے؟ یہ سب نام یاد رکھو، بالکل آپ کو قرآن حدیث کی روشنی میں لے کے جا رہا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا اور ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ حضرت ثوبان نے کہا ابھی تک تو میرے نبی ایک دم آرام سے بیٹھے تھے، اچانک یہ آنکھوں میں آنسو کائے کا؟ تو حضرت ثوبان نے پوچھا اللہ کے رسول یہ رونا کس بات کا؟ ہمارے نبی نے فرمایا میرے کچھ امتی ہوں گے، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، قیامت میں جب آئیں گے تو ان کی نیکیاں تیہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوگی۔ تیہامہ عرب کے ایک حصے کو کہا جاتا ہے جہاں بڑے اونچے پہاڑ ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ جو تیہامہ ہے نا، تیہامہ ہمارے یہاں پر، اور وہاں جو بڑے اونچے پہاڑ ہیں نا، میرے بعض امتی آئیں گے مرد اور عورتیں، ان کی اتنی نیکیاں ہوگی، پہاڑوں کے برابر نیکی ہوگی، لیکن اللہ قیامت میں سب برباد کر دے گا۔ یہ کہہ کر ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے تو حضرت ثوبان سامنے بیٹھے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول وہ گناہ تو بتاؤ، وہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو جائے؟ اور حضرت ثوبان نے فرمایا میرے نبی کھل کر بتاؤ تاکہ ہم لوگ اس سے بچنے والے بنے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے وہ امتی مرد اور عورت ہوں گے جو تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، نماز بھی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، عمرہ بھی، لیکن جب اکیلے ہوتے ہوں گے تو گناہ پر گناہ کرتے ہوں گے، اکیلے ہوتے ہوں گے تو حرام پر حرام، گناہ پر گناہ کرتے ہوں گے۔ سچ بتاؤ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور یہ اکیلے ہوتے تو ایسے ہو جاتے جیسا ماں کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے، نہ ماں نہ ابا نہ سماج نہ سوسائٹی نہ کمیونٹی، کوئی دیکھنے والا نہیں، حالانکہ اللہ کا بندہ کوئی دیکھنے والا نہیں، تیرا پیدا کرنے والا تجھے دیکھ رہا ہے۔ بولو ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور اس کی سب سے وہ حضرت ثوبان کو شاید اس وقت سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ آدمی نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دے، حج بھی کرے، پھر اکیلے بیٹھ کے کیا حرام کام کرے۔ آج ہم کو سمجھ میں آتا ہے ہمارا موبائل،
آج ہم کو سمجھ میں آتا ہے ہمارا موبائل، بڑے بڑے لوگ تہجد پڑھنے والے، فجر پڑھنے والے، ظہر پڑھنے والے، عصر پڑھنے والے، مغرب پڑھنے والے، عشاء، اور بڑا یتیموں کا خیال، غریبوں کا خیال، بیواؤں کا خیال، ادھر جلسہ ادھر جلسہ، ادھر بھاگنا ادھر بھاگنا، اور رات کو 1 بجے ننگی ننگی عورتوں کو موبائل پر دیکھنا، موبائل پر زینا کرنا، موبائل پر چوری کرنا، موبائل پر ایپیسوڈ دیکھنا، موبائل پر گیم کھیلنا، موبائل پر غیبت کرنا، موبائل پر چگلی کرنا، موبائل کے اوپر ماں کو ناراض کرنا، موبائل کے اوپر ابا کو ناراض کرنا، پورا رات جہاں عشاء کی نماز ہوئی، کھانا ہوا، بیوی نے ادھر منہ کیا، شوہر نے ادھر منہ کیا، اس کے ہاتھ میں موبائل، اس کے ہاتھ میں موبائل، ارے ڈرامہ پر ڈرامہ دیکھا جا رہا ہے، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھا جا رہا ہے، اور ماں بہن کی خراب سے خراب گالیاں سنی جا رہی ہے. تو کیا یہ شریعت میں جائز ہے؟ یہی آدمی اٹھ کے صبح میں کیا پڑھنے والا ہے؟ فجر. پھر دوپہر میں کیا پڑھنے والا ہے؟ ظہر. یہی آدمی رمضان میں کیا رکھنے والا ہے؟ روزہ. یہی آدمی رات کو تراویح پڑھنے والا ہے. لیکن ہمارے نبی نے صاف فرمایا اس کا یہ اکیلے میں یہ کام کرنا، اس کا مطلب ہے کہ یہ سمجھتا ہے لوگوں سے ڈرنے کا، اللہ سے نہیں ڈرنے کا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور ڈرنا چاہیے کہ نہیں اللہ سے؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے کہ نہیں؟ کھڑے بولو نا. اللہ نے فرمایا وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندوں کا عجب حال ہے. آج لوگوں سے ڈر لگتا، پولیس سے ڈر لگتا، کمشنر سے ڈر لگتا، بڑے بڑے کورٹ اور وکیلوں سے ڈر لگتا. ڈر نہیں لگتا تو کس سے نہیں لگتا؟ اللہ کہتے کر حرام کر حرام کر. رات کو 1 بجے سے لے کے 3 بجے تک موبائل پر رہے. اب تو نے جتنی نمازیں پڑھی ہے آئندہ جتنا پڑھے گا سب میں نے برباد کر دیا. یہ پہلا گناہ ہے جو ہمارے موبائل میں ہو رہا ہے. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ میرے کو تو بہت تعجب ہوا. ایک لڑکے نے میرے کو بتایا مولانا موبائل میں ایک ایپیسوڈ آتا ہے وہ دیکھنے جیسا ہے. میں نے کہا بھائی کیا ہوا کیا؟ میرے کو کہتا ہے قاری صاحب آپ بھی دیکھو ذرا سمجھنے جیسا ہے. میں نے کہا بھائی سمجھنے جیسا کیا وہ تو بتا میرے کو. کہا اس میں کیا ماں بہن کی گالی دی جاتی، کیا ماں بہن کی گالی دی جاتی ہے. میں نے کہا تیرے سے بڑا پاولا کون ہوگا؟ پاولی نہیں پاولا. رات کو تیرے گھر میں تیرے موبائل پر ماں بہن کی گالی تیرے کو دی جاتی. کہا میرے کو نہیں دی جاتی، وہ آپس میں چاچا بھتیجے ایک دوسرے کو گالی دیتے. میں نے کہا تیرے گھر میں آدھی رات کو ماں کی شرمگاہ کا ذکر ہوتا ہے، تیرے گھر میں آدھی رات کو بہن کی شرمگاہ کا ذکر ہوتا تو تیرے گھر میں ماں بہنیں نہیں ہیں، تیرے گھر میں بہو نہیں ہے، تیرے گھر میں عزت نہیں ہے، تیرے گھر میں رمضان میں سحری اور افطاری نہیں ہے کہ آدھی رات کو 2 بجے تیرے گھر میں ماں بہنوں کی شرمگاہ کا ذکر ہوتا اور تو خوش ہوتا ہے. اس کو کہا کہ اکیلے میں کوئی حرام کام کرتا ہے اللہ اس کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. یہ تو پہلا گناہ ہو گیا. وقت کم ہے اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں. اتنی بات یاد رکھو، اس سے ہم کو یہ واقعہ معلوم ہوا کہ اگر جلوت میں اللہ ہے تو خلوت میں بھی کون ہے. ابھی ہم جمعہ پڑھنے آئے اور ماشاءاللہ آئے، نہیں آئیں گے تو بیوی کیا بولے گی، بچے کیا بولیں گے. جمعہ کا دن ہے، اچھے اچھے کپڑے پہن کر نہا دھو کے آ گئے. اگر جلوت میں وہ اللہ ہے تو رات کے 1-2 بجے جہاں کوئی ہمارے کمرے میں نہیں ہے لیکن کون وہاں پر موجود ہے؟ اللہ موجود ہے. بولو اللہ ہر جگہ موجود ہے، بلکہ اللہ بہت قریب ہے. بولو اللہ اگر میں سویا ہوں، میری بیوی سوئی ہے، ہم ایک ہی پلنگ پر سوئے ہیں یا 2 بھائی سوئے ہیں، وہ پھر بھی دور ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. جب قرآن کریم سے پوچھا گیا کہ اللہ کہاں ہے، اللہ نے جواب دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو سمجھ لینا کہ میں اچھا قریب کتنے؟ اللہ آپ قریب کتنے؟ کیونکہ بیوی بھی تو سوئی ہے وہ بھی قریب ہے، یا ہمارے گھر میں دوسرے کمرے میں اماں ابا سوئے وہ بھی قریب ہے. اللہ نے فرمایا نہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ فرماتے تیرے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں وہ تجھ سے اتنی قریب نہیں جتنا اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. اس لیے میرے پیاروں کون کون توبہ کرنے کو تیار ہے آج سے اکیلے میں گناہ نہیں کرنے کا؟ مجمع میں تو کرتے ہی نہیں ہے کیونکہ سب بولیں گے اتنا بڑا مولانا گناہ کرتا، تو اکیلے میں مولانا کو بھی چاہیے کہ گناہ نہ کرے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. یہ ایک گناہ. اچھا دوسرا گناہ، یہ سننے جیسا گناہ ہے.
اور نیت کرو کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. ایک صحابی حضرت ابو امامہ، اب میں دوسری حدیث پر آ رہا ہوں، وہ صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا عجب معاملہ ہوگا، بڑا عجب معاملہ ہوگا، قیامت کے میدان میں بڑا عجب معاملہ ہوگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں بڑا عجب معاملہ ہوگا. تو حضرت ابو امامہ نے کہا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کیا ہوگا؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کچھ لوگ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے. جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن وہ ساری نیکیاں سامنے والے کو دے دینا پڑے گا، اور سامنے والا بہت بڑے بڑے گناہ کیا ہوگا، وہ سارا کا سارا گناہ اس کو دے دیا جائے گا. تو حضرت ابو امامہ کہتے ہیں ایسی کیوں بے انصافی ہوگی؟ ایسی بے انصافی کی ہوگی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں غیبت بہت کرتے ہوں گے. کیا کرتے ہوں گے؟ غیبت سمجھتے ہو؟ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنے کا، جو ہماری ایک بہت بڑی عادت ہے، پیٹھ پیچھے لوگوں کی. ہاں، جہاں 4 آدمی بیٹھے ہوں گے، قسم کھا کر کہتا ہوں 10 منٹ گزرے گی نہیں 5ویں کا ذکر شروع ہو جائے گا. اور شیطان بھی اتنا خطرناک ہے، پہلے 5ویں کا ذکر کیسا کرائے گا؟ 4 بیٹھے ہیں، 5ویں کا ذکر کیسا ہوگا؟ وہ عبداللہ بھائی کی کیا خبر ہے؟ وہ عبداللہ بھائی کام پہ جاتے کہ نہیں جاتے؟ وہ ان کے بچے کا نکاح ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اس کے بعد میں پھر وہ عبداللہ بھائی کی جو برائی شروع ہوئی، یہاں ہم برائی کریں گے، اللہ وہاں ہماری جمعہ کی نماز کو برباد کر دے گا. حدیث میں لکھا ہے قیامت میں دونوں کو بلایا جائے گا، غیبت کرنے والے کو بھی اور جس کی غیبت کی گئی. اور اللہ قیامت میں کہیں گے اے میرا بندہ ادھر آ، اس کو پہچانتا ہے؟ وہ کہے کہاں پہ؟ یہ پیٹھ پیچھے تیری بہت برائی کرتا تھا، تیرے کو معلوم ہے پیٹھ پیچھے یہ تیری برائی کرتا تھا. اور بیچارہ کہے گا اللہ میرے کو کیا معلوم یہ دنیا میں میری برائی کرتا تھا. ہاں کبھی کبھی میرے کو ڈاؤٹ ہوتا تھا، کبھی کبھی میرے کو شک ہوتا تھا، مگر میں کمزور آدمی، میرے کو کیا معلوم کہ یہ میری برائی کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے سے بڑھ کے وَقَفَا بِنَا حَاسِبِينَ، میرے سے بڑھ کے انصاف کرنے والا کون ہوگا؟ مجھے معلوم ہے یہ تیری قیامت، یہ تیری دنیا میں برائی کرتا تھا، پیٹھ پیچھے برائی کرتا تھا. اللہ فرشتوں کو کہیں گے اس کے جتنے اچھے عمل ہیں، نمازیں، تہجد، اوابین، روزے، جتنے عمل ہیں سب اس کے نامہ اعمال میں ڈالو. اور یہ جو ہے یہ دارو بھی پیتا تھا، یہ جوا بھی کھیلتا تھا، یہ بڑے بڑے گناہ کرتا تھا، سب اس کو ڈال دو. میرے دوستو یہ حال ہوگا کہ وہ چلائے گا اللہ میری نماز، اللہ میرا روزہ، اللہ میری زکوٰۃ، اللہ میری تہجد. اللہ کہیں گے یہاں انصاف ہوگا، تو نے دنیا میں پیٹھ پیچھے اس کو ذلیل کیا، آج قیامت میں تجھے ذلیل کروں گا. اور بتاؤ یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے پیٹھ پیچھے برائی؟ اس کو بولے وہ عبداللہ بھائی کے بارے میں تو جو گاڑی میں بولتا تھا ابھی سامنے بول، سامنے کیسا بولنے کا، تو پیٹھ پیچھے کیوں بولا تھا؟ پیٹھ پیچھے کیوں بولا تھا؟ آپ کو معلوم ہے اللہ ہم سب کی عمر میں برکت دے. ارے آمین تو بولو. اللہ ہمارے بھائیوں کی عمر میں بھی برکت دے. لیکن ایک بات میں آپ کو پوچھوں، اگر یہاں پہ خبر ملے کہ سگے بھائی کا انتقال ہو گیا، کس کا انتقال ہو گیا؟ سگے بھائی کا انتقال ہو گیا، اور اس کا جنازہ لایا گیا، غسل وسل دے دیا، کفن وفن پہنا دیا، بس جنازے کی نماز ہونے والی ہے، لا کے جنازہ رکھا ہوا. اتنے میں ہمارا ایک دوست آیا اور آ کر کہنے لگا او کیا ہوا؟ سنا تیرے سگے بھائی کا انتقال ہو گیا؟ ہم نے روتے روتے کہا یہ میرا بھائی کا جنازہ رکھا ہے، ابھی جنازے کی نماز ہونے. تو اس نے کیا کیا معلوم؟ کہا ایک کام کرو نا، اس کا گوشت نکالو نا، اس کا کوئی پاؤں کا حصہ کاٹو اور اچھا ذرا گوشت کا ٹکڑا نکالو. ہم نے کہا کیوں؟ پکائیں گے، رات کو کھائیں گے، پکائیں گے اور رات کو. آپ کیا کرو گے؟ ہاں بولو گے؟ اے کالی پل والو، ہاں بولو گے یا نہ بولو گے؟ آپ سوچ سکتا تھپڑ مارو اس کے چہرے پر، شرم نہیں آتی؟ بے شرم، میرا سگا بھائی مردہ، اس کا گوشت نکالو، آگ پہ رکھوں، تپاؤ، گرم کروں اور دعوت کروں اور کھاؤ. آپ اتنے غصے ہوں گے. اللہ قرآن میں 26ویں پارے میں کہتا ہے اگر کوئی ایسا کر لے، کرنے والا، لیکن اگر کوئی ایسا کر لے، اللہ فرماتے میرے نزدیک وہ آدمی اتنا برا نہیں جتنا وہ برا ہے جو پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرتا ہو. یہ میں نہیں کہتا، میں کہوں تو آپ میرے کو ہٹا دو. یہ قرآن میں لکھا ہے پارہ نمبر 26، پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ
لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صاف اللہ نے لکھا ہے. کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیرا سگا بھائی وہ بھی مردہ اس کا گوشت نکالے, کاٹے, کھائے, پیے, مزے کرے؟ کہتا میں کبھی نہیں کروں گا. اللہ فرماتے وہ کر لے, اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ پیٹ پیچھے کسی کی. اور ہماری عادت ہے. اور ایک بات بتاؤں, مسئلہ بتاؤں, اپنوں کی پیٹ پیچھے غیبت کرنا بھی حرام, غیروں کی غیبت کرنا بھی حرام. بولو غیروں کی غیبت کرنا بھی. یہاں آدمی بیٹھے بیٹھے وہ ایسا ہو گیا, وہ سرکار نے ایسا کیا, اس نے تو سامنے جا کے بولنا, سامنے جا کے بول. وہ پولیس اسٹیشن ہے, جا بول سامنے جا کے. وہاں تو نہیں بول سکتا, تو پیٹ پیچھے کا کو برائی کرتا ہے. اس سے بڑا باولا کوئی نہیں ہوگا میرے دوستوں. تو یہ دو گناہ ایسے ہیں جو ہمارے اعمال کو برباد کرتے ہیں. اب ایک گناہ رہ گیا, میں جلدی سے بتا دوں. یہ بھی آپ کو ایک تیسری حدیث سناؤں. یہ حدیث تو بہت مشہور ہے, کئی کتابوں کے اندر موجود ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آئے, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا غریب کون؟ جیسا ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں بولوں ہمارے کالی پور امبا واڑی والے ماشاءاللہ سب یہاں پر جمع ہے, اللہ سب کے جان مال عمر میں برکت دے, بولو آمین. لیکن غریب کون؟ تو صحابہ کرام خاموش, کیونکہ جب ہمارے نبی سوال پوچھتے تھے تو صحابہ جلدی سے جواب دیتے نہیں تھے. اب ہمارے نبی نے اتنے بڑے مجمع میں پوچھا کہ غریب کون, کوئی جواب نہ دے. تو ہمارے نبی نے بتایا ارے کوئی تو بتاؤ کہ غریب کون. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہا لیس عندہ درہم ولا دینار. اللہ کے رسول سیدھی بات ہے, غریب وہ ہے جس کے پاس کھانے کی روٹی نہیں, جس کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں, جس کے پاس رہنے کا گھر نہیں, اور جس کے جیب میں روپیہ پیسہ نہیں. آج بھی ہم کو کوئی پوچھے تو اس کی یہی دیکھ. اب آج بھی کسی کو پوچھو غریب کون, بھائی ہم میں سے جس کے پاس کھانے کی 2 وقت کی روٹی نہیں ہوگی وہ غریب ہے. جس کے پاس پہننے کا کپڑا نہیں ہوگا, کپڑا بھی کسی اور کا پہن کے آیا ہوگا, وہ غریب ہے. جس کے پاس گھر نہیں ہوگا, فٹ پاتھ پہ سوتا ہوگا, یا کوئی درخت کے نیچے جا کے سوتا ہوگا, یا کسی سڑک پہ جا کے سوتا ہوگا, وہ غریب ہے. اور جس کے جیب میں 1 روپیہ نہیں, روپیہ پیسہ نہیں, چائے پینے کا, پان کھانے کا پیسہ نہیں, بولو وہ غریب ہے. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں, غریب وہ نہیں ہے. غریب وہ نہیں جس کے پاس روٹی, کپڑا, مکان, پیسہ, روپیہ. غریب وہ ہے جس نے بہت نمازیں پڑھا ہو. واپس وہی بات پہ آ رہا ہوں میں, جس نے نمازیں بہت پڑھا ہو, روزے بہت رکھا ہو, زکاتیں بہت دی ہو, حج بہت کی ہو, عمرہ تو ہر رمضان چھوٹنے نہیں پاوے. ورنہ پورا سماج بولے گا کیا کہ رمضان میں تو انڈیا میں دکھتا ہے تو عمرے میں نہیں دکھتا ہے. کہا کہ وہ سب سے بڑا غریب ہوگا جس نے سب عبادتیں کی ہوگی مگر کسی کو مارا ہوگا, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کی زمین دبا دی ہوگی, کسی کا پیسہ دبا دیا ہوگا, کسی کا جھوٹ بول 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 کے پیسہ لیتا گیا, گھسیٹتا گیا, گھسیٹتا گیا, گھسیٹتا گیا, سامنے والے کو دھوکا 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 دھوکا. قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہیں گے یاد کر تو نے ایک آدمی کو مارا تھا, حالانکہ وہ بیچارہ مظلوم تھا, اس کے اندر طاقت نہیں تھی تیرے کو مارنے کی. کسی کو تو نے ماں بہن کی گالیاں دیا تھا, وہ بیچارہ سن کے چلا گیا تھا. تو نے فلاں کی زمین کو ہڑپ کیا تھا, فلاں کے اوپر اتنے پیسے نہیں آتے تھے لیکن تو نے زبردستی ٹھوس کر کے اس کے اوپر سے اتنے پیسے لیا تھا. اللہ کہیں گے جا تیری ساری نیکیوں کو میں ہوا میں اڑا دوں گا, جہنم کے سوا تیرے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا. تو کتنے گناہ ہو گئے. آج میں یہی لے کر آیا ہوں. ہر وقت میں کہتا ہوں نمازیں پڑھو, روزہ رکھو, زکوٰۃ دو, وہ تو کرنا ہی ہے, اسلام کی بنیاد ہے, وہ سب تو اسلام کی بنیاد ہے. لیکن میرے پیارو یہ کام بھی کرنا. بولو کون کون تیار ہے آج یہ پکا ارادہ 3 گناہ چھوڑو. نمبر 1 اکیلے میں, تنہائی میں. کتنے لوگ تنہائی میں گٹکا, بیڑی, سگریٹ, تمباکو, MD, پاؤڈر, نشہ, چپ چاپ دھیرے سے, کسی کو پتہ نہیں چلے, کسی. ارے اللہ کا بندہ تیرے سے بڑا ڈرپوک کون ہوگا اور تیرے سے بڑا کمزور کون ہوگا جو پوری دنیا سے چھپاتا ہے اور جس نے پیدا کیا وہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو ایک تو اکیلے میں حرام کام نہیں کرنے کا. نمبر 2 آج سے ارادہ کرو جمعہ کے بعد سے پیٹ پیچھے کسی کی برائی اگر کوئی کرے بھی نہ, بھائی کیا ملے گا. وہ عبداللہ بھائی کی, عبد الرحمن بھائی کی بات کر کے تو کیا اکھاڑ لے گا. میں کیا کیسے برا گا. تیرے کو معلوم ہے کتنے لوگوں کو ٹوپی پہنایا, 1 کروڑ کا کر دیا اس نے. تو کیا تو کروڑ تیرا باپ دینے والا ہے, تو دینے والا ہے. کائے کو مغز ماری کرنے کی ضرورت. اس کے اعمال کس کے ساتھ, اس کے ساتھ. سامنے والے کو بھی مت کرنے, سنو بھی نہیں اور کرو بھی نہیں. غیبت
کرو بھی نہیں اور سنو بھی. اور جب کرنے کا ارادہ ہو تو سمجھنا میرے سگے بھائی جب مرے گا تو اس کا گوشت کھاؤں گا میں. دو چیزیں. اور تیسری چیز کسی کا حق مت مارو, کسی کا حق مت مارو. میں تو کبھی کبھی یہ حق والے بات پر آتا ہوں تو یہاں تک کہتا ہوں کسی کا حق کیا بولنا. حدیث میں تو آیا کسی کو مارا ہوگا, کسی کو گالی دیا ہوگا, کسی کی زمین. ہم نے تو اپنی ماں کو گالیاں دی ہے. ہماری ماں کی آواز کے اوپر ہماری آوازیں اٹھی ہے. ہمارے ابا جس کو لوگ کہتے جنت کا دروازہ ہے, کب کا توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پار پار کر دیا میرے دوستوں. جو اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے, اپنے باپ کو گالیاں دیتا ہے, جو اپنی بیوی کو تو بھی ایسی نے, تیری ماں بھی ایسی نے, تیرا باپ بھی ایسا نے, تیرا خاندان بھی ایسا. جمعہ کے بعد جا کے اپنی بیوی کے ساتھ لڑتا ہے. اللہ کہتے ہوں گے جو جمعہ کا خطبہ اور نماز سن کے آیا نا وہ میں نے برباد کر دیا. اس لیے میرے پیاروں یہ تین چیزوں میں بہت سی, میں نے کہا نا بڑے بڑے لوگ میرے جیسے نالائق کمینے وہ بھی ایسے گناہ میں مبتلا ہے, آپ بھی مبتلا ہے. اس لیے آج یہ میرے لیے بھی سبق ہے, آپ کے لیے بھی سبق ہے, اور اس کو جتنا ہو سکے لوگوں تک پھیلاؤ اور اپنی نمازیں بچاؤ, اپنا روزہ بچاؤ. کیونکہ جب وہ عورت کا واقعہ سنتے نا, کون سی عورت کا, رہتا نا, تو عجیب ہم کو لگتا ہے کہ عورت کا یہ ایک واقعہ اس کو قرآن نے کیوں بیان کیا. قرآن نے ایک واقعہ بیان کر کے کہا جو عورت گناہ میں نا, وہ عورت تو کم ہے, وہ بلینکٹ پھاڑتی ہے, وہ کمبل پھاڑ دیتی ہے, وہ سویٹر بنا کے پھاڑ دیتی ہے. تو مسلمان کے دل کو پھاڑ دیتا ہے. تو اس عورت سے بھی بدتر ہو گیا ہے. وہ اگر بیوقوف ہے تو اس سے بڑا بیوقوف بن گیا ہے. اللہ میرے کو اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.